بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے شراب کے نشے میں دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اتنی زیادتی کی کہ اس کی بیوی اسی وقت مر گئی۔ شوہر نے بیوی کو دفنا کر لوگوں کو کہا، میری بیوی بدکار تھی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور پھر وہ لڑکی کیسے قبر سے زندہ ہو کر سب کے سامنے کیا بیان دیا، سن کر روح لرز جائے گی۔ میں شراب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بہت سے دوست جوا کھیل رہے تھے تو بہت سے دوست ڈرگز کا استعمال کر رہے تھے۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھا گندا پانی اپنے معدے میں اونڈے لے جا رہا تھا۔ میں نے طائرانہ نگاہ سے شراب خانے کو دیکھا۔ میں بھی کسی سوچ میں گم ہوتا اس سے پہلے ہی میرے 4 دوست میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا تو وہ مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کے مسکرانے لگے۔ میں ان کی بات کا مفہوم بالکل بھی نہیں سمجھا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو میرا ایک دوست شہباز کہنے لگا، سنا ہے تیری بیوی بہت خوبصورت ہے، ہم سب کی بیویوں کو تو دیکھ چکا ہے اور ان کے ساتھ مزے بھی لے چکا ہے۔ اب تیری بیوی کی باری، ہم سب کو آج ہی موقع دے تاکہ ہم بھی اپنا حق وصول کر سکیں۔ ان لوگوں کی بات بالکل درست تھی۔ ان سب کی بیویوں کے ساتھ میں ایک ایک رات گزار چکا تھا اور اب مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنی بیوی کو ان لوگوں کو سونپ دوں۔ میں کافی دنوں سے اس بات کو درگزر کر رہا تھا، بات گول مول کر دیتا تھا کیونکہ میری بیوی بہت الگ مزاج کی عورت تھی۔ وہ بہت نیک طبیعت خاتون تھی۔ بعض اوقات تو مجھے اسے دیکھ کے رشک سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت دیندار تھی، تہجد گزار، وہ ایک نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک یہی وجہ تھی جو مجھے اس ارادے سے باز رکھے ہوئے تھی، لیکن بار بار میرے دوست مجھے اس چیز کے لیے فورس کر رہے تھے کیونکہ میں بھی اس چیز کی لذت محسوس کر چکا تھا۔ میں ان سب کی بیویوں کے ساتھ مزے لے چکا تھا۔ مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنا فرض ادا کروں۔ میں ایک بار پھر بات کو درگزر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے دوست یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگے، دیکھ فرحان، آج تیرا بہت ہو گیا ہے۔ ہم کافی دنوں سے تجھے یہ بات بول رہے ہیں لیکن تو مسلسل ہماری نفی کر رہا ہے۔ یہ چیز ہماری دوستی میں دراڑ پیدا کر دے گی۔ جو تمہاری بیویوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ منظر عام پر لانے میں ہمیں چند سیکنڈ لگیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تو بھی ہمیں وہ سب کرنے دے جو تو ہماری بیویوں کے ساتھ کر چکا ہے۔ میرے ہاتھ سے بازی بالکل جا چکی تھی۔ اگر واقعی وہ لوگ میرے خلاف کوئی رپورٹ درج کروا دیتے یا پھر کچھ بھی کر دیتے تو میری بہت بدنامی ہونی تھی۔ میرے دماغ میں نشہ بہت بری طریقے سے سوار ہو چکا تھا اور اس نشے نے مجھ پر ڈر حاوی کر دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان لوگوں کو کہنے لگا کہ اچھا بس زیادہ بولنے کی تم سب کو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ آج ہی جائیں گے اور ایک ساتھ یہ کام ادا کریں گے۔ جبکہ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ میرے چاروں دوستوں کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ وہ لوگ فوراً ہی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، ہاں چلو، ہم بھی یہی تو بول رہے ہیں۔ وہ سب بول کر مجھ سے پہلے ہی شراب خانے سے نکل گئے تھے۔ میں نے بل پے کیا اور ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم سب ایک ہی گاڑی میں میرے گھر آئے تھے۔ میرا دل نہ جانے کیوں بڑے تیزی سے دھڑکا تھا۔ میری بیوی بہت پاکیزہ تھی، میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار تھا۔ اس کا آج تک کسی نامحرم نے چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اور آج میں اسے سب لوگوں کے سامنے برہنہ کرنے والا تھا۔ یہی چیز سوچ کر مجھے افسوس ہوا تھا، لیکن یہ افسوس چند منٹ میں ہی اڑ گیا تھا جب میرے دوست مجھے دیکھ کر چلا اٹھے تھے۔ مجھے مجبوراً ان لوگوں کی پیروی میں اپنے گھر کی طرف چلنا پڑا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور بیڈ روم میں گھس گیا۔ میرے پیچھے پیچھے میرے چاروں دوست بھی آ چکے تھے اور میری بیوی دوپٹے کے حالے میں موجود دنیا سے غافل نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایک پل کو اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے ترس آیا تھا، لیکن وہ ترس بھی جلدی چلا گیا تھا۔ جب میرے دوست نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، میں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا تو وہ لوگ میری بیوی کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک میرا دوست میری بیوی کی جانب بڑھا اور اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ میری بیوی نے جب کسی کا وزن خود کے وجود پہ محسوس کیا تو اس کی آنکھیں فوراً کھلی تھیں اور میرے بجائے کسی اور کو خود پہ حاوی ہوتا دیکھ کر اس کی چیخ بے ساختہ نکلی تھی۔ میرا دل ڈوب سا رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔
اچانک ہی میرے تینوں مزید دوست بھی اس پر حاوی ہو چکے تھے اور دیکھتے دیکھتے میری بیوی کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ ان چاروں کو واسطے دے رہی تھی لیکن وہ لوگ کان لپیٹے اپنے فعل میں مگن تھے۔ جب میں نے اپنے سامنے ان چاروں کو یہ کام کرتے دیکھا تو آہستہ آہستہ مجھ پر بھی ہوس طاری ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میں مکمل طور پر نشے کے اندر تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی میں بھی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کر اپنی بیوی پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہم 5 درندے ایک عورت کو نوچ کھسوٹ رہے تھے اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ ہم پانچوں ہی اپنی ہوس مٹانے کے چکر میں آج ایک بنت حوا کو مکمل طور پہ برباد کر چکے تھے۔ ہم سب جب اپنا فیل کر کے ہٹے تو اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری بیوی کی سانسیں رک چکی ہوں۔ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی، بس بے سد لیٹی۔ میں نے اس کی ناک کے پاس ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کی سانسیں بالکل بند ہو گئی تھیں۔ میرا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کو ٹٹولنے لگا لیکن وہ بالکل حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا، اس کی گردن، اس کے جسم پر جگہ جگہ ہماری حیوانیت کے نشانات رقم تھے۔ میں نے یکدم ہی اپنے دوستوں کو جھنجھوڑا اور اپنی بیوی کی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یار اس کو تو سانس ہی نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ میری آواز سن کر میرے سارے دوست ہی میری بیوی کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ سب لوگوں نے باری باری میری بیوی کو ٹٹولا لیکن واقعی اس کی سانسیں بالکل بند ہو گئی تھیں، یعنی وہ مر گئی تھی۔ میرے ماتھے پر خوف کے مارے ننھے ننھے پسینے چمکنے لگے تھے۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی جانب کانپ رہا تھا۔ ایسا ہی حال میرے ان چاروں دوستوں کا بھی تھا۔ ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ ایسا کام کیا تھا، لیکن آج میری بیوی کے ساتھ یہ کرنے کے بعد جب اس نے اپنی سانسیں توڑ دیں تو ہم پانچوں کی ہوا خشک ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کی جانب دیکھا، وہ لوگ بھی مجھے پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا کہ اب کیا کریں؟ پولیس کو اگر معلوم ہو گیا تو ہم پانچوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ ایک لڑکی کے ریپ کرنے کے چکر میں ہم لوگ ساری عمر جیل میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ہم پانچوں کے دماغ میں الگ الگ کہانیاں گڑ رہی تھیں۔ سب نے برا حال تو میرا تھا، مجھے بہت سے لوگوں کو اس بارے میں جواب دینا پڑتا۔ لوگ میرے کردار مجھ پر تھو تھو کرتے۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ اچانک اس خاموشی کو شہباز کی آواز نے توڑا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو یار، میں نے کچھ سوچا ہے۔ اس کی اچانک ہی آواز پر ہم سارے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کہنے لگا، ہم لوگوں کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ الزام بھی ہمارے سر نہ آئے اور تمہاری بیوی کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ آخر ایسے ہمیں کیا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا دامن پاک ہو جائے اور یہ خود بھی بدنام نہ ہو اور ہم پر کوئی الزام بھی نہ آئے؟ تو شہباز کہنے لگا، ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ خاموشی سے اس کو قبرستان میں جا کے دفن کر دیتے ہیں اور لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جب لوگ اسے ڈھونڈیں گے تو یہ ملے گی نہیں تو لوگوں کا تم پر شک بھی نہیں جائے گا، بلکہ سب لوگ تم سے ہمدردی کریں گے۔ میرے دوست کی بات مجھے بالکل ٹھیک لگی تھی۔ ہم سب نے اسی منصوبے پر عمل کرنے کا سوچا اور فوراً اپنی بیوی کا میں نے کفن دفن کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں ہی ہم ساری تیاریاں کر چکے تھے اور ایک قبرستان میں آ کر جلدی سے اپنی بیوی کو دفنانے لگے تھے۔ میری طائرانہ نگاہ پورے قبرستان میں تھی۔ ہم لوگوں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی اور اپنی بیوی کو دفنا کر قبرستان سے باہر نکل گیا۔ میں قبرستان کے دروازے کے پاس آ چکا تھا۔ میں نے ایک بار مڑ کر اپنی بیوی کی قبر کو دیکھا جو بالکل تازہ تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ فوراً ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں اپنے گھر آ چکا تھا لیکن میری ساری سوچوں کا مرکز میری بیوی ہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے چاروں جانب بے وجہ ہی اپنی بیوی کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملی تھی۔ میں نے پولیس میں بھی اطلاع کر دی تھی اور سارے رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میری بیوی کا ایک عاشق تھا، یقیناً یہ اس کے ساتھ ہی بھاگی ہے۔ کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میری بیوی کا کچھ پتہ نہیں چلا تو دھیرے دھیرے سب لوگوں کو ہی یقین آ گیا تھا اور میری پاک باز بیوی پر لوگ تہمت لگانا شروع ہو چکے تھے۔ دن اپنے رفتار کے مطابق گزر رہے تھے لیکن میری سوچوں کا مرکز صرف میری بیوی ہی ہوتی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں آتی آتی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اور شراب کھانے جا کر شراب اپنے معدے میں انڈیلتا رہتا تھا۔
میرے دوست بھی بہت شرمندہ شرمندہ نظر آتے تھے، کوئی ایک بھی آپس میں ملاقات نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگوں کی وجہ سے ایک عورت کی موت ہو چکی تھی اور یہی وجہ ہم لوگوں کو بہت پریشان کیے ہوئے تھی۔ ہر روز کی طرح آج بھی میں شراب خانے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دل اس شغل سے بھی اچاٹ ہو گیا۔ میں نے شراب خانے کا بل ادا کیا اور گھر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ گھر میں جیسے داخل ہوا تو مجھے ایک پل میں ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اپنا وہم سمجھ کر میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے سوئے ہوئے تقریباً ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے بالوں میں کوئی ہاتھ چلا رہا ہو۔ کسی کی نرم انگلیاں مجھے میرے بالوں میں الجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پورے گھر کا جائزہ لیا، لیکن گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر سو چکا تھا۔ رات اپنی رفتار کے مطابق گزر رہی تھی، لیکن ایک بار پھر 2 گھنٹے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اب کوئی میرے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا ہو، اور یہ ہاتھ کسی نازک لڑکی کا ہی تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے کھدرے ہاتھ میں تھام لیا تھا، جبکہ وہ ایک ہاتھ ایک دم ہی ساکت سا ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی۔ اب اس لڑکی کا ہاتھ میرے گلے پہ رینگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سانپ میرے گلے میں رینگ رہا ہو۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس جگہ سے اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس وجود نے فوراً ہی مجھے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا اور میرے اوپر جھکتے ہوئے وہ میرے کان کے پاس غرائی تھی۔ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں واپس آ چکی ہوں اور تمہیں برباد کر کے ہی دم لوں گی۔ تمہیں اور تمہارے ان 4 آوارہ دوستوں کو جب تک میں اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر دوں گی، تب تک میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گی۔ جبکہ میں حواس باختہ سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس کو میں نے چند دنوں پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنا کر مار چکا تھا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا تھا، لیکن اب اس کا میرے سامنے ہونا میرے حواس گم کر چکا تھا۔ مجھے اچانک اتنی زور کے چکر آئے کہ میں واپس اپنی آنکھیں موند چکا تھا۔ صبح سویرے سورج کی روشنی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کسی وجود کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک پل کو مجھے ایسا گمان ہوا جیسے میں کوئی خواب کے زیر اثر تھا، لیکن جلد ہی وہ خیال میرے ذہن سے نکل چکا تھا، کیونکہ میری بیوی کا دوپٹہ میرے کمرے کے صوفے پہ پڑا ہوا تھا۔ یعنی وہ میرا وہم نہیں تھا، میری بیوی کی روح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ چکی تھی، اور یہی چیز میرے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ میں فوراً ہی بنا اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر گھر سے ننگے پیر بھاگا اور راستے میں ہی اپنے دوستوں کو اطلاع کر دی تھی کہ ایک جگہ مجھ سے ملو۔ میرے سارے دوست بھی میری ہڑبڑاتی آواز پر فوراً اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں کا میں نے ان سب کو بولا تھا۔ میں نے وہاں پر پہنچتے ہی اپنے دوستوں کو ساری رویداد سے آگاہ کیا، جبکہ میرے دوست ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگے تھے، اور ہنستے ہنستے شہباز کہنے لگا، تو ایسے کہہ رہا جیسے کسی نے تیری بیوی کو قبر کے اندر جا کر زندہ کر دیا ہو۔ جبکہ میں زور و شور سے اپنا سر ہنس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، واقعی یہ بات حقیقت ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے زندہ کر دیا ہے۔ ایسے کیسے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور کل رات کو اس نے میرا گلا بھی پکڑا تھا، جبکہ وہ لوگ ابھی تک کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی اس جگہ پر چھاپا پڑا اور 4 پولیس اہلکاروں نے ہمیں ہتھکڑیاں لگانا شروع کر دیں، جبکہ میں اور میرے دوست حیران پریشان سے ان پولیس اہلکاروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہم 5 کو پکڑ لیا تھا اور پولیس وین میں ڈال کر لے جانے لگے تھے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ میں بار بار ایک پولیس والے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر ہم سے کیا غلطی سرزش ہوئی ہے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ ہمیں اریسٹ کر رہے ہیں؟ لیکن کوئی بھی پولیس والا ہماری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ سیدھا ہمیں پولیس اسٹیشن لے کر آئے تھے اور بنا کوئی بھی جانچ پڑتال کیے بغیر ہمیں حوالات کے اندر ڈال دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہماری خاطر تواضع شروع ہو چکی تھی۔
ہماری چیخیں پولیس اسٹیشن میں گونج رہی تھی، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم خاطر تواضع کرنے کے بعد وہ لوگ تھک گئے تو اچانک ہی میں نے تھکے ہارے انداز میں حوالات سے باہر دیکھا تو ایک بار پھر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی سفید لباس پہنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، جبکہ اچانک ہی ایک پولیس اہلکار میری بیوی کے قریب آیا اور اس سے جھک کر کوئی بات کرنے لگا، جبکہ میں حیران تھا کہ اگر میری بیوی مر چکی ہے اور اس کی روح صرف مجھے نظر آ رہی ہے تو یہ پولیس والا میری بیوی سے اتنے آرام دہ انداز میں بات کیوں کر رہا ہے؟ میں یہاں پر بہت برے طریقے سے ٹھٹکا تھا، میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سارا منظر کیا ہے۔ اچانک ہی میری بیوی نے اس پولیس اہلکار کی جانب دیکھا اور کچھ بولتے ہوئے وہ دونوں حوالات کے اندر داخل ہو چکے تھے، یعنی وہ خاطر تواضع کرنے والے کونے میں کھڑے ہو کر ہمارے جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ میری چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی میری بیوی بلند آواز میں ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگ جو بار بار پولیس اہلکاروں سے پوچھ رہے ہو نا کہ تمہارا جرم کیا ہے، تو میں بتاتی ہوں کہ آخر تم لوگوں کا جرم کیا ہے۔ جبکہ میری بیوی کی آواز سن کر وہ چاروں جو درد سے کراہ رہے تھے یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور حیران نگاہوں سے میری بیوی کو دیکھنے لگے، جبکہ میری بیوی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم لوگوں کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی زندگی برباد ہوئی ہے، تم لوگ اتنے وحشی بن چکے ہو کہ اپنی عزتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہو، لیکن تم لوگ یہ بھول چکے ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب وہ لاٹھی برسانا شروع کرتا ہے تو پھر سامنے والے کی آہو پکار کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم لوگ یہی سمجھ رہے ہوگے کہ میں مر چکی ہوں، لیکن اس دن میں مری نہیں تھی، بلکہ جب تم لوگ مجھے دفنا کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا تھا، ایک انسان نما فرشتہ جس نے میری جان بچائی تھی۔ جبکہ اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں سن کے میں حیران تھا، وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مزید کہنے لگی، جب تم لوگ اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر مجھے قبر میں اتار چکے تھے تو اس وقت میں مری نہیں تھی، میری دھیمی دھیمی سانسیں چل رہی تھیں۔ اچانک اس قبرستان کا گورکن اس قبر کو کھودنا شروع کر چکا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس قبر کو مکمل طور پر کھود چکا تھا۔ اس نے مجھے باہر نکال لیا اور وہ مجھ سے بے ساختہ ہسپتال لے کر بھاگا۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میں مکمل طور پر ہوش میں نہیں تھی، لیکن میں ساری کارروائی اس گورکن کی دیکھ چکی تھی۔ اسپتال والوں نے فوراً ہی میرا علاج شروع کر دیا اور اللہ مجھے دوبارہ زندگی دینا چاہتا تھا، جب ہی میری زندگی مجھے لوٹا دی گئی تھی تاکہ میں تم جیسے حیوانوں کو عبرت کا نشان بنا سکوں۔ تم لوگوں کے خلاف میں پولیس کو بیان دے چکی ہوں اور میڈیکل رپورٹ بھی پولیس کے پاس پہنچ چکی ہے کہ تم لوگوں نے میرا ریپ کس طریقے سے کیا تھا۔ بہت جلدی تم سب پھانسی کے پھندے پر ہوگے، جبکہ میری بیوی یہ بول کر وہاں رکی نہیں، وہاں سے چلی گئی تھی اور ہم چاروں ایک بار پھر ان پولیس اہلکار کے حوالے کر دیے گئے جو صبح سے ہماری درگت بنا رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ہمارا فیصلہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور عدالت نے ہم پانچوں کو سزائے عمر قید دی تھی۔ جبکہ آج بھی میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے باقاعدہ اپنی بیوی کی سانسوں کو رکا ہوا محسوس کیا تھا۔ تو اس دن اسے کون زندہ کر گیا؟ وہ کیسے اس دنیا میں واپس آ گئی؟ اچانک ہی میرے دماغ میں غوث الاعظم کا وہ واقعہ یاد آیا جب وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایک روز غوث اعظم عبدالقادر جیلانی ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر دو آدمیوں کی جانب پڑی۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ وہ دونوں آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ قدم بقدم چلتے ہوئے ان دونوں کے قریب کھڑے ہو گئے اور ان کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان دونوں میں ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جبکہ دوسرا مسلمان تھا۔ عیسائی مذہب کا آدمی کہنے لگا، ہمارے نبی تمہارے نبی سے افضل تھے۔ یہ بات سن کر غوث اعظم کے ماتھے پہ شکنوں کے جال بچ گئے، جبکہ دوسرا مسلمان آدمی فوراً کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا تو تم اپنے نبی کی کوئی کرامت بتاؤ۔ میرا نبی تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا اور اس بات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔
مسلمان آدمی خاموش ہو گیا کیونکہ وہ اتنا مذہب کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ غوث اعظم فوراً ہی اس آدمی کے پاس پہنچے اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا نبی افضل نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور میں ان پر یقین رکھتا ہوں، لیکن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میرا نبی افضل نہیں تھا؟ میں تو غلاموں کا غلام ہوں، چلو میں تمہیں آج مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ جبکہ وہ آدمی یہ بات سن کے حیران ہو گیا اور غوث اعظم اس کے ساتھ بہت پرانی قبر کے پاس آئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ آدمی کہنے لگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بولا، اگر یہ قبر میں موجود شخص زندہ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ وہ بولنے لگا، میں آپ کے پیروں میں ساری زندگی گزار دوں گا۔ غوث اعظم نے اس آدمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، نہیں، نہ تو میرے قدموں میں زندگی گزار، نہ تو میرے برتن مانج، بس تو میرے نبی کا آخری کلمہ پڑھ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس آدمی نے بولا، ٹھیک ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور چند پل اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اور اس قبر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چل اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ قبر کھلی اور اندر موجود عورت کھڑی ہو گئی اور غوث اعظم کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں قربان جاؤں غوث اعظم پر، میں عیسائی درہم سے تعلق رکھنے والی تھی اور تیرے صدقے مجھے واپس زندگی مل گئی۔ جبکہ وہ آدمی بے ساختہ زمین بوس ہو گیا اور کلمہ طیب پر ایمان لے آیا۔ میں بھی جیل میں آنے کے بعد بالکل ہی بدل چکا تھا، میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے سجدے میں اپنی ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ میں آج بھی سجدے میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی پاک باز بیوی کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔